الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ ایک ویڈیو دیکھی مفتی طارق مسعود کی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کریڈٹ کارڈ یوز کیا جائے اور پیسے اگر سود لگنے سے پہلے دے دی جائیں تو حلال ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس قسم کے فتوے علماء دے رہے ہیں اور انہیں ڈرنا چاہیے۔ طارق مسعود صاحب سے مخاطب ہوں، آپ ڈریں اللہ سے اور اللہ کا خوف کریں، آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ جب ایک کریڈٹ کارڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر میں سود لگنا لازم ہے، کیونکہ بینک والے اپنے باپ کو بھی سود کے بغیر ادھار نہیں دیتے ہیں، کوئی بھی لون سود کے بغیر بینک والے نہیں دیتے ہیں۔ تو جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لون لیا، آپ نے قرض لیا ہے۔ کریڈٹ کا مطلب قرض ہوتا ہے، تو وہ بینک آپ کو قرض دیتی ہے آپ کی شاپنگ کے لیے، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، گاڑی خریدی ہے، جو بھی چیز آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے اس کے لیے بینک آپ کو لون دیتی ہے۔ اور اگر آپ 1 مہینے کے اندر میں وہ لون واپس کر دیتے ہیں، وہ قرض واپس کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو بینک سود نہیں لگاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سود نہیں لیتا ہے، وہ سود وہ دکاندار سے لیتا ہے، جو سیلر ہوتا ہے، وہ جس نے آپ کو چیز بیچی ہے وہ سود دیتا ہے آپ کے بیہاف میں۔ تو اگر آپ شراب پیے اور خود پیمنٹ کریں تب بھی حرام ہے، اگر آپ شراب پئیں اور دوسرا بندہ آپ کی پیمنٹ کرے تب بھی حرام ہے۔ تو یہ کیسے آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جو بھی علماء جس قسم کے فتوے دے رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ حلال ہے اور اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ پینلٹی لگنے سے پہلے آپ نے وہ پیسے بھر دیے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا خوف کریں۔ سود لینے والے کے اوپر اور سود کی ٹرانزیکشن کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بشارت دی ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو لکھنے والا، جو اس کی ڈیل کو لکھنے والا ہے، اور جو ان کے گواہ ہیں، یہ سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ کی جو ڈیل ہوتی ہے یہ سود کی ڈیل ہوتی ہے، اور یہ سارے جہنمی جو اس سود کی ڈیل میں جاتے ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ یوز کرنا حرام ہے۔ ڈیبٹ کارڈ آپ یوز کرتے ہو، اس میں کوئی لون نہیں ہوتا، اس میں قرض نہیں ہوتا، آپ اپنے پیسے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیبٹ کارڈ ضرورت کے وقت آپ یوز کریں تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگیں، لیکن اس میں سود انوالو نہیں، کیونکہ آپ اپنے پیسے یوز کر رہے ہیں، اس میں آپ قرض نہیں لے رہے بینک سے۔ کیونکہ تو بینک میں پیسے رکھنا بھی آلریڈی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا بینک والے سود کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اگر مہینے کے اندر بھی آپ پیمنٹ کریں پینلٹی لگنے سے پہلے تب بھی وہ سود ہوگا، کیونکہ جس سے آپ خرید رہے ہیں چیز وہ سود دے رہا ہے کریڈٹ کارڈ والوں کو، ماسٹرز کو، ویزا کو۔ تو آپ لوگ جو مولوی صاحبان ہیں، آپ لوگ بزنس کرتے نہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حلال حرام کے بارے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرس تھے اور جتنے بھی انبیاء تھے اور جتنے بھی صحابہ تھے، سارے بزنس کرتے تھے۔ آج ہمارے مولوی سائڈ میں بیٹھ گئے، بزنس کا پتہ ہی نہیں، اس لیے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ طارق مسعود کہہ رہے تھے کہ پینلٹی لگنے سے پہلے اگر آپ نے پیسے واپس کر دیے کریڈٹ کارڈ میں تو پھر آپ کو سود نہیں لگے گا۔ تو سود لگتا ہے، وہ سود آپ کا سیلر دیتا ہے، جس سے آپ نے چیز خریدی وہ سود دیتا ہے آپ کے بیہاف میں، اور وہ اس لیے سود دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کی سیل بڑھے۔ تو یہ ٹرانزیکشن سود کی ہے، اور اس میں جو بھی انوالو ہے سارے جہنمی، اور سود کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ طارق مسعود کہہ رہے تھے کہ پینلٹی لگنے سے پہلے، اور یہی اصول اسلامی بینک ہے کہ وہ پینلٹی لگاتے ہیں، اگر آپ پیمنٹ نہ کریں تو اسلامی بینک بھی پینلٹی لگاتے ہیں اور وہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بھی تو پینلٹی ہے، وہ بھی تو سود ہے جو پینلٹی لگا رہے ہیں۔ آپ نے پیمنٹ نہیں کی 1 مہینہ، آپ کو 5%، پھر 5%، پھر 5%۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پیسے ہم لیٹرین بنا دیں گے، ہم غریبوں کو دیتے۔ میرے بھائی، غریبوں کو کیسے دو گے؟ وہ تو سود کا پیسہ سور سے بھی گندا ہے۔ سود کے پیسے سے جو کھانا خریدا ہے وہ سور سے بھی گندا ہے، کیونکہ ایک سود کا درہم 36 دفعہ زنا سے زیادہ گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اسلامی بینک سارا کائبور ریٹ پہ چلتا ہے۔ کائبور ریٹ کیا مطلب ہے؟ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ۔ جو سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک ہے، وہ سود کا ریٹ شرائط سود ورلڈ بینک سے لیتی ہے، اور وہ روایتی بینکوں کو جو HBL، UBL، ABL، الائڈ بینک وغیرہ کو دیتی ہے، اور اسلامی بینک، میزان وغیرہ کو، فیصل اسلامی بینک کو، ساروں کو وہی سود ریٹ دیا جاتا ہے، شرائط سود دیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں۔ تو بینک والے سرمایہ کاری کرتے، فائنینسنگ کرتے، کوئی چیز بائی اینڈ سیل نہیں کرتے۔ آپ کو جو چیز چاہیے اس کے اندر سرمایہ کاری کر کے آپ سے وہ فکس انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی اسلامی بینک ہیں سارے سودی نظام ہے، اور ان کو بھی علماء نے حلال کیا ہوا ہے، کیونکہ علماء بزنس جانتے نہیں ہیں، وہ بزنس کرتے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، اور بزنس کرتے تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ حلال حرام کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے تھے۔ تو جو بزنس مین ہوگا، جو اسلام جانتا ہے، وہ صحیح فیصلہ بتا سکتا ہے، جو اسلام جانتا ہے اور بزنس کرتا ہے۔ جو علماء بزنس جانتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے فتوے دے کے حلال کر رہے ہیں، سود کو حلال کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کو۔ اسٹاک ایکسچینج بھی سارا جوا ہے، وہ آپ نے وہ اسپیکولیشن کرنا ہے، شیئر بیچو، خریدو، اور بھاؤ کو بڑھاؤ اور گھٹاؤ، اور اس کے اوپر کماؤ۔
کوئی پروڈکٹ وہاں نہیں بیچی جا رہی ہے، صرف پیسے سے گیم کھیلا جا رہا ہے، اور زیادہ تر لوگ 99.9% لوگ کنگال ہو جاتے ہیں، 1% لوگ 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو ارب پتی بن جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ دیوالیے ہو جاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے مفلس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کیسے اجازت دے گا کہ جس کے اندر میں میجورٹی لوگ مفلس ہو جاتے ہیں اور چند لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے، اور وہی ارب پتی اور کروڑ پتی اور بن جاتے ہیں، پھر ان کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہے۔ تو آج ہم بڑے ایسے دور میں آ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کہا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ سب سے جو شرار الناس ہوں گے وہ علماء ہوں گے۔ تو آج میں علماء سے کہوں گا آپ کام کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، نوکریاں کریں، کارپینٹر بنیں، آپ لوگ دکاندار بنیں، آپ لوگ ڈیلیوریاں بھی کریں، آپ لوگ جو فوڈ وغیرہ ڈیلیوری کریں، ٹیکسیاں چلائیں، تاکہ آپ اپنا حلال کما سکیں۔ اور ہر انسان کے لیے فرض ہے حلال نصب العین ہے، ایک فرض ہے حلال کمائی کرنا۔ تو آپ یہ قرآن کو بیچ کے اور نمازوں کو پڑھا کے کوئی پیسے کمانے کے آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، سارے انبیاء کاروبار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے، چڑھاوے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کارپینٹر تھے۔ تو آپ لوگ کام کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا حلال حرام کے بارے میں صحیح، ورنہ تو آپ جو کر رہے ہیں آپ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو بھی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔